کوئی فیصلہ کریں گے۔ ایران نے پاکستان کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ رائٹرز نے بھی اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے دونوں ممالک سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ امریکہ 2 ہفتے کا جو ٹائم دے دے مزید ڈیڈ لائن کے لیے، اور ایرانی بھائیوں سے اپیل یہ کی گئی تھی، یہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ 2 ہفتوں کے لیے ابنائے ہرمز کھول دیں خیر سگالی طور پر۔ اب یہ میسج جو کنوے ہو گیا، جس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے پاکستان کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کو وزیراعظم شہباز شریف کی تجویز سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق کہ امریکی صدر بھی جلد کوئی فیصلہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ اس حوالے سے جلد فیصلہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آخری لمحات میں جب ڈیڈ لائن ختم ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، بھرپور کوشش کی ہے۔ ایران نے پاکستان کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے، رائٹرز نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، اور دوسری جانب وائٹ ہاؤس سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ امریکی صدر کو وزیراعظم شہباز شریف کی تجویز سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، پاکستان کی کوشش ایفرٹ نظر آ رہی ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے اس پر غور بھی شروع کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے احتشام صاحب؟ دیکھیں جی، پچھلے 2 دن سے جس طرح کی سفارتکاری ہو رہی تھی اور دونوں طرف سے بیان آ رہے تھے، ایران کی طرف سے بھی، اور اس کا جواب اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ معاملات اب اس گھڑی میں چلے گئے ہیں کہ اب شاید نہ صرف ویسٹ ایشیا بلکہ اس کے بیون بھی جو ہے نا وہ صورتحال خراب ہوگی، اور وہ تباہی جو ہے نا وہ دانے پہ ہم کھڑے ہو گئے تھے آ کے۔ تو ایسے میں تو اب دیکھیں جی، پرائم منسٹر کی پرسوں ہی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تعریف بھی کی تھی، اور ایسے میں ان کی طرف سے پیغام چلے جانا، تو یہ تو بڑا اس وقت انہیں فیس سیونگ چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور یہی صورتحال ایران کے لیے بھی ہے۔ اب دونوں کو یہ کہنا، پرائم منسٹر کا جو ایک ایکٹیو پلیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی مسلسل رابطے میں ہیں سب کے، تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک فیس سیونگ دونوں کو مل جائے گی اور ایک ون ون سچویشن بنتی ہے۔ اور ایسے میں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی پبلک اوپینین بڑی تیزی سے اسرائیل کے خلاف اور اس جنگ کے خلاف ہو رہی ہے، تو اب مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں آنے ہیں، اگر وہ ہارتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ان کی امپیچمنٹ ہوگی، مواخذہ ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے اب ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی ایک ایروگینس تھی کہ میری بات مانی جائے، اب وہ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی کہ جی مجھے عین وقت پہ پرائم منسٹر پاکستان نے فون کر کے کہا ہے، لہٰذا ہم اس کو روک رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہی جواب ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں پہ بھی ایک پازیٹیو میسج آ جائے جو قطر کی گورنمنٹ نے انہیں پہنچایا، اور وہ ابنائے ہرمز کو چند دن کے لیے کھول دیتے ہیں، تو یہ جو کام نیگوشیشن ہو رہی ہے، جو پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے جو پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا مسلسل سب لوگوں سے رابطے میں، کل اسحاق ڈار ہمارے وزیر خارجہ نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی تھی، ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی بات کرنے کا پلان تھا، تو سب کو بنیادی طور پہ اعتماد میں لے کے آپ نے دیکھا 5 میں سے 3 مطالبات تو ایران کے مان لیے گئے تھے۔ اب تو یہ 2 آخری چیزیں رہ گئی تھی جس کے بارے میں یہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی۔ اپنے جے ڈی وینس جو پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے، ان سے ہمارے فیلڈ مارشل رابطے میں ہیں۔ جب آپ نے دیکھا چند دن پہلے وہ جرمنی میں تھے اور پرتگال میں تھے، اس وقت بھی رابطے میں تھے، اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہنگری میں بڈاپیسٹ میں ہیں، تو یوں لگتا ہے وہ بیٹھے اس لیے تھے یورپ میں آ کے جلدی کہ بھئی اگر پاکستان جانا پڑے تو 3-4 گھنٹے میں وہ پاکستان آ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ امریکہ سے آئیں، اس میں آپ کو پتہ ہے 15-17 گھنٹے لگتے ہیں آنے میں۔ تو اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے، امید کی کرن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہو گئی ہے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یقیناً لگتا ہے کہ اس بات کو، پرائم منسٹر شہباز صاحب کی بات کو، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ موقع ہے، یہ وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کل میڈیا میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو پلان کر لیا تھا کہ آج ہی رات کو ہم نے حملہ کرنا تھا، اور ہم نے واقعی ان کی پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دینا تھا، لیکن ہم پھر ایک پیس کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک اہم ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے ایسا کرنے کے لیے، جو پہلے ہی اپنی طرف سے بڑے بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے اور یہ پیس ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے کہنا، اور اس میں آپ نے دیکھا کل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی جو حملہ کیا ہے، کل آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل جو پلانٹ پہ حملہ کیا گیا تھا، نہ صرف حکومت نے، فارن آفس نے، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس کی شدید مذمت کی گئی تھی، کیونکہ ہمارا تو باقاعدہ ڈیفنس کا ایک ایگریمنٹ ہے، ہولی جگہوں کو بچانے کے لیے
सऊदी अरब के साथ हमारा। तो हमें ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पे पता था कि सऊदी की तरफ से भी हम पे प्रेशर आ सकता है कि हमारे जिस तरह के ताल्लुकात हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो वो तो एक तरफ पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, साथ साथ उनको ये भी बता रहा था कि जी देखें ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, अगर यहाँ पे सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर खुदा ना खास्ता रजीम चेंज भी अगर हो जाती है जिस तरह की आप चाहते हैं, तो कल तो यहाँ तफ्तान बॉर्डर पे इजराइल बैठा होगा तो हमारे लिए मुश्किलात होगी। तो मेरा ख्याल है जी ऐसे मौके पे ये प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट चले जाना और उसको एक्नॉलेज करना अपना स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का, और उन्हें कहना, इनका कहना कि हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प को कन्वे कर दिया है, और दूसरी तरफ से कतर की तजवीज़ जो है ना वो भी ईरान के ज़रिए जो है ना वो पहुँचाई गई है। तो इससे लगता है कि एक टाइम मिल जाएगा। इस वक्त बहुत ही टाइमिंग की है, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो मेरा ख्याल है ये हैमर आउट कर पाएंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि जी 45 दिन के लिए अगर जंग बंद हो जाती है तो ये फिर ठीक है, शॉर्ट टर्म में जंग बंद हो जाएगी, बाकी मामला जो है ना वो 45 दिन के अंदर तय हो सकते हैं। ईरान को भी मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो गई होगी, अगरचे वहाँ पे भी कहते हैं हार्ड लाइनर जो है ना वहाँ पे हुकूमत के लोग बैठे हैं जो सुलह सफाई करना चाहते हैं, लेकिन देखें पासदाराना इनकलाब असल ताकत उनके पास है। वो जो एक अलहदा फौज इकट्ठी की है, जो उनकी अपनी फौज है उनकी बात नहीं सुनी जाती। जो थोड़े से सॉफ्ट कार्नर जिनका है, जो डव्स हैं, जो चाहते हैं कि ये इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प से लड़ना ठीक नहीं होगा। इजराइल तो तुला हुआ है, इजराइल की तो पूरी कोशिश है सुलह ना हो, और कई इतला तो मेरी भी इतला है कि जिसमें उन्होंने प्लान किया है कि कोई न्यूक्लियर हमला भी ईरान पे इजराइल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है ये ईरानियों को इस वक्त समझ आनी चाहिए कि वो मुश्किल में है, उन्हें भी टाइम गेन करना चाहिए और ऐसे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि जब वो समझें कि वो कोई अपना उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं या ये कि कोई टफ टाइम दे सकते हैं। इन द मीन टाइम कहने वाले लोग कहते हैं कि ईरान को मौका मिलेगा तो उसकी अपनी प्रॉक्सीज हैं वो दोबारा उनको शुरू करवा देगा, हमास के ज़रिए, हिजबुल्लाह के ज़रिए, यमन के हुतीस के ज़रिए जो है ना वो बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। अभी ये भी बात हो रही थी, आपने देखा ईरान ये भी कह रहा था कि हम तो अबनाए हुर्मुज़ के बाद रेड सी में भी जो है ना वो दूसरी जो बंदरगाह है वहाँ से जहाँ से तेल गुजरता है वहाँ वो भी हम बंद कर देंगे, वो चीज़ छोटी से बादल मंदम को। तो मेरा ख्याल है ये अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, पाकिस्तान की इस वक्त इंटरवेंशन, बिल्कुल पाकिस्तान का इसमें आना और अमेरिका को पैगाम पहुँचाना, ये बड़े हवालों से लग रहा है कि ये एक अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है। बिल्कुल जी, अल्लाह की तरफ से एक है और इस वक्त को दोनों ममालिक को गेन कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो खित्ते के लिए बेहतर होगा। साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मलिक नदीम साहब ने, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो पैगाम दिया गया था वो दोनों जगह कन्वे हो चुका है, और वाइट हाउस कह रहा है कि सदर ट्रंप कुछ देर में फ़ैसला करेंगे, और ईरान के पास भी पैगाम पहुँच गया है, वो भी गौर कर रहे हैं, रॉयटर्स ने दावा कर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से रिले की है, और